السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده اللہ فلا مضل له ومن يضلل فلا هادی له واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم وما أعجلك عن قومك يا موسى قال هم أولئك على أثري وعجلت إليك رب لترضى۔ محترم صدر اجلاس، علماء اکرام، بزرگوں اور دوستوں، معزز حاضرین، یہ دور اور یہ وقت جس میں ہم اور آپ زندگی گزار رہے ہیں، یہ ایسا وقت ہے جہاں زندگی کے ہر شعبوں میں، یا یہ کہا جائے کہ ہر دنیاوی گوشوں میں انسان ایک دوسرے کو پیچھے چھوڑنے کے لیے کوششیں کر رہا ہے۔ اسے اسی بات کا غم ستائے جاتا ہے کہ زندگی میں کچھ ایسا نہ ہو جائے، اس زندگی میں کوئی ایسا موڑ نہ آ جائے جب دنیا والے ہمارے بارے میں یہ کہنے لگیں کہ یہ دنیا کی اس ریس میں، دنیا کے اس کھیل میں یہ بڑا پیچھے کا کھلاڑی ہے، دنیا کی اس ریس میں یہ بہت پیچھے چل رہا ہے۔ بات آگے بڑھانے سے پہلے ابھی جو آیت میں نے پڑھی اس آیت سے بات کو شروع کرتا ہوں۔ اللہ رب العزت والجلال نے سورہ طٰہٰ میں حضرت موسیٰ علیہ السلام کا تذکرہ کیا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام فرعون کے ہلاک ہونے کے بعد اپنی قوم کو لے کر چلتے ہیں، نکلتے ہیں، آگے بڑھتے ہیں، لیکن وہ بھی اپنی قوم کو جب کوہ طور پر اللہ رب العزت والجلال بلاتے ہیں، اپنی قوم کو وہ پیچھے چھوڑ کر خود چلے جاتے ہیں اکیلے۔ اپنی قوم کو وہ پیچھے چھوڑتے ہیں اور خود وہ آگے اکیلے چلے جاتے ہیں۔ اور جب کوہ طور پر پہنچتے ہیں تو اللہ رب العزت والجلال مخاطب ہوتا ہے اور کہتا ہے، کیا کہتا ہے؟ وَمَا أَعْجَلَكَ عَنْ قَوْمِكَ يَا مُوسَى۔ اللہ رب العزت والجلال پوچھتا ہے کہ اے موسیٰ، تمہیں جلدی کرنے پر کس چیز نے آمادہ کیا؟ تم اپنی قوم کو پیچھے چھوڑ کر کیوں چلے آئے؟ یعنی ابھی تک تم پیچھے ساتھ ساتھ تھے، ابھی کیا ایسا ہوا کہ تم پہلے چلے آئے اور قوم کے لوگ پیچھے رہ گئے؟ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے جواب دیا۔ جواب دینے سے پہلے فرمایا کہ
قال هم أولئك على أثري وعجلت إليك ربي لترضى. فرمایا کہ اے اللہ ہم اولئک علی اثری، میری قوم کے لوگ جو میرے ساتھ تھے وہ میرے پیچھے پیچھے وہ بھی آ رہے ہیں. وعجلت الیک ربی لترضی، اور اے اللہ اے رب میں نے جلدی اس لیے کی میں قوم کو چھوڑ کر آگے بڑھ کر لترضی، تاکہ اے اللہ تو راضی ہو جائے، تاکہ تو راضی ہو جا. یعنی اللہ رب العزت والجلال کی رضا کو حاصل کرنے کے لیے حضرت موسیٰ علیہ السلام جلدی بھاگ کر پہنچے. اس آیت کا مفہوم وہی ہے جو اللہ رب العزت والجلال نے دوسرے جگہوں پر ارشاد فرمایا ہے کہ اس دنیا کی اس بھاگ دوڑ میں، جہاں سے میں نے بات شروع کی تھی کہ دنیا کے اس مسابقے میں، دنیا کے اس مقابلہ آرائی میں آپ آگے بڑھیے، آپ بڑھ چڑھ کر حصہ لیجئے، لیکن اس آخرت کو سنوارنے کے لیے حصہ لیجئے جو اس کا حکم اللہ رب العزت والجلال نے ہمیں دیا ہے. اللہ رب العزت والجلال نے کیا فرمایا؟ وَسَارِعُوا إِلَى مَغْفِرَةٍ مِّن رَّبِّكُمْ وَجَنَّةٍ عَرْضُهَا كَعَرْضِ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ. لوگوں بھاگو، لپکو، مسابقہ کرو، دوسرے کو پیچھے چھوڑو، لیکن کس چیز میں؟ إِلَى مَغْفِرَةٍ وَجَنَّةٍ عَرْضُهَا كَعَرْضِ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ. اللہ کی مغفرت کی طرف، اللہ کی بخشش کی طرف، اللہ کی جنت کے حصول کے لیے آگے بڑھو جس کی وسعت آسمان و زمین کے وسعت کے برابر ہے. یعنی دنیا میں کوشش کرو دنیا کو حاصل کرنے کی نہیں، بلکہ اس جنت کے حصول کے لیے کوشش کرو جس جنت کی وسعت آسمان و زمین کی وسعت کے برابر ہے. اللہ رب العزت والجلال نے اسی بات کو مختلف انداز میں بیان فرمایا کہ لوگوں مسابقہ کرو، دوسروں کو پیچھے چھوڑو، لیکن اس دنیا کی اس ریس میں حلال و حرام کی تمیز کو چھوڑ کر دوسرے کو پیچھے مت چھوڑو. آج ہم جس ماحول میں جیتے ہیں، آج دوسروں کو پیچھے چھوڑنے کا جذبہ ایسا ہے، مال و دولت کی اس ریل پیل میں اس چاہ نے ہمیں یہاں تک پہنچا دیا ہے کہ ہم جب آگے بڑھنے کے لیے تل جاتے ہیں، آگے بڑھنے کے لیے اب سوچ لیتے ہیں، تو اس کے بعد ہم یہ نہیں سوچتے کہ یہ راستہ ہمیں کہاں تک لے جائے گا، کہیں ایسا تو نہیں کہ یہ راستہ ہمیں جہنم تک لے کے چلا جائے گا. اللہ نے فرمایا فَفِرُّوا إِلَى اللَّهِ، اللہ کی طرف آگے بڑھو، اللہ کی جنت کے حصول کے لیے آگے بڑھو. یعنی ساری آیات سے جو آیتیں میں نے پڑھی اس میں اللہ رب العزت والجلال نے یہی کہا کہ آگے بڑھو، لیکن اللہ کی جنت، اس کی مغفرت، اس کے دین کے معاملوں میں آگے بڑھو. اور جب ہم انبیاء علیہ السلام کی زندگی دیکھتے ہیں، ہم سب کے پیارے نبی احمد مجتبیٰ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی آپ دیکھیے، جس میں سارے مسلمانوں کے لیے اسوہ اور آئیڈیل ہے. مسلم شریف کی ایک حدیث سنی اور اندازہ کیجئے کہ نیکی اور اطاعت کے کاموں میں پیارے رسول کا راستہ اور پیارے رسول کا طریقہ کیا تھا. حضرت حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں، مسلم شریف کی حدیث ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نماز شروع کرتے ہیں رات کی، آپ نماز شروع کرتے ہیں، سورہ فاتحہ کے بعد آپ سورہ بقرہ شروع کرتے ہیں. ایک رکعت سورہ بقرہ شروع کرتے ہیں، ہم یہ سوچتے ہیں کہ ابھی 100 آیت ہوگی، آپ رکوع میں چلے جائیں گے. سورہ بقرہ کی 100 آیت ہوتی ہے، سورہ بقرہ ختم ہوتی ہے، سورہ بقرہ کے بعد آل عمران شروع کرتے ہیں، سورہ نساء شروع کرتے ہیں، اور ساری صورتوں کو ایک رکعت میں مکمل کرتے ہیں. اور اس طرح مکمل کرتے ہیں کہ جب کوئی آیت عذاب گزرتی ہے آپ پناہ طلب کرتے ہیں، کوئی آیت رحمت گزرتی ہے آپ اللہ کی تعریف بیان کرتے ہیں. آپ کی نماز اس طرح ہوتی ہے کہ ایک رکعت میں آپ ان 3 صورتوں کو پڑھتے ہیں. حالت یہ ہوتی ہے عبادت گزاری میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی کہ آپ کے قدم میں سوجن آ جاتا ہے، قدم سوج جاتا ہے. صحابہ کرام پوچھتے ہیں کہ آپ کی تو ساری گناہیں معاف ہیں، آپ کی ساری گناہیں معاف ہے، اگر آپ کے اوپر کوئی گناہ ہے تو وہ بھی اللہ رب العزت والجلال نے معاف کر دیا ہے، اس کے بعد بھی آپ عبادت اس طرح کیوں کرتے ہیں؟ نبی علیہ السلام جواب دیتے ہیں،
افلا اکون عبدا شکورا، افلا اکون عبدا شکورا، کہ کیا میں اللہ رب العزت والجلال کا شکر گزار بندہ نہ بن جاؤں؟ کیا میں اللہ کا شکریہ ادا کرنے والا بندہ بن کر نہ زندگی گزاروں؟ حالت یہ ہوتی ہے اس کی، یہ کس کے بارے میں بات ہو رہی ہے؟ یہ ہم سب کے آخری نبی جن کے بارے میں اللہ رب العزت والجلال نے یہ اعلان کیا کہ لِيَغْفِرَ لَكَ اللَّهُ مَا تَقَدَّمَ مِن ذَنبِكَ وَمَا تَأَخَّرَ، کہ ہم نے آپ کی اگلی اور پچھلی ساری گناہیں معاف کر دی، لیکن نیکی اور اطاعت کے راستے کا جذبہ دیکھیے، اللہ کی رضا کو حاصل کرنے کا جذبہ دیکھیے کہ آپ عبادت اس طرح کر رہے ہیں کہ حتیٰ تفطرت قدمہ، آپ کا قدم سوج جاتا ہے، اور آپ عبادت کر رہے ہیں اللہ کی رضا کو حاصل کرنے کے لیے۔ یہ اطاعت کو حاصل کرنے کا، اللہ کی اطاعت کے راستے میں آگے بڑھنے کا جذبہ، اسی پر بس نہیں، نبی علیہ السلام نے صحابہ کرام سے کہا کہ میں اپنے رب کے سامنے ایک دن میں میں 100 مرتبہ استغفار کرتا ہوں، ایک دن میں میں اللہ کے سامنے 100 مرتبہ اللہ سے معافی طلب کرتا ہوں، اللہ سے کہتا ہوں کہ میں بہت گنہگار ہوں، انی لا استغفر اللہ فی الیوم 100 مرہ، کہ میں اللہ کے سامنے ایک دن میں 100 مرتبہ استغفار کرتا ہوں۔ یہ کون کہہ رہا ہے؟ یہ نبی علیہ السلام کہہ رہے ہیں کہ میں ایک دن میں اللہ کے سامنے 100 مرتبہ استغفار کرتا ہوں۔ آج ہم کتنے مرتبہ ایک دن میں استغفار کرتے ہیں؟ آج زیادتی کی چاہت، ایک دوسرے سے آگے بڑھنے کی اس چاہت نے ہمیں دنیا میں اس طرح مبتلا کر دیا ہے، دنیا میں ہم اس طرح لگے ہوئے ہیں کہ ہمیں اس بات کی فکر ہی نہیں ہے کہ یہ دنیا اور اس دنیا میں جو کچھ ہے، یہ دنیا اور دنیا میں جو کچھ ہے سب چھوڑ کر ایک دن جانا ہے، اور پھر اللہ رب العزت والجلال نے ہم نے آخرت کے لیے جو آگے بھیجا ہے اسی کے مطابق ہمیں جنت میں درجہ ملے گا۔ جتنے نیک اعمال ہیں ان نیک اعمال کو اللہ رب العزت والجلال اسی پر بدلہ دے گا، اس کے علاوہ آخرت میں کچھ بھی کام نہیں آئے گا۔ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ اکرام کی زندگی، جنہوں نے نبی کی صحبت اختیار کی، نبی علیہ السلام نے ان کی تربیت کس طرح کی تھی، صحابہ اکرام کا جذبہ کیا تھا اطاعت اور نیکی کے راستے میں آگے بڑھنے کا۔ یہ ابو بکر ہے جو جن کا ایمان ایک طرف اور سارے امتیوں کا ایمان ایک طرف، یہ ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو یار غار ہیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں اپنی زبان مبارک سے کہ سب سے پہلے جنہوں نے میری بات کی تصدیق کی یہی ابو بکر تھے۔ نبی علیہ السلام اپنی مجلس میں صحابہ اکرام سے سوالات کرتے تھے، کبھی مقصد ہوتا تھا حوصلہ افزائی کرنا، کبھی مقصد ہوتا تھا کہ ان سے معلومات لیا جائے کہ ان کی زندگی کس طرح گزر رہی ہے۔ امام ترمذی رحمہ اللہ نے کتاب المناقب کے اندر حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی فضائل میں کچھ حدیثیں ذکر کی، جس میں سے ایک یہ ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ اکرام کی مجلس میں پوچھا کہ من اصبح منکم صائما اليوم قال ابو بکر انا، من تبع منکم جنازة اليوم قال ابو بکر انا، من عاد منکم مریضا اليوم قال ابو بکر انا، من اطعم منکم مسکینا اليوم قال ابو بکر انا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ اکرام سے پوچھا کچھ سوالات کہ آج تم میں سے روزہ کون آدمی رکھے ہوئے؟ من اصبح منکم صائما اليوم، آج تم میں سے روزہ کون ہے؟ سارے لوگ خاموش رہتے ہیں، حضرت ابوبکر جواب دیتے ہیں کہ انا، میں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم دوسرا سوال کرتے ہیں، من تبع منکم جنازۃ اليوم، آج تم میں سے کس نے کسی مسلمان کے جنازے میں شرکت کی؟ قال ابو بکر انا، پھر حضرت ابو بکر کہتے کہ میں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم تیسرا سوال کرتے ہیں کہ آج تم میں سے کسی مریض کی عیادت کس نے کی؟ قال ابو بکر انا، پھر حضرت ابو بکر جواب دیتے ہیں کہ میں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم چوتھا سوال پوچھتے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ آج تم من اطعم منکم مسکینا اليوم، آج تم میں سے کسی مسکین کو کھانا کس نے کھلایا؟ پھر یہی ابو بکر گویا ہوتے ہیں، وہ کہتے ہیں میں۔
نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی زبان مبارک سے یہ بشارت نکلتی ہے مجتمعن فی امرئ الا دخل الجنہ، کہ جس آدمی کے اندر یہ اوصاف پیدا ہو جائے، جو آدمی خیر کے راستوں میں اس طرح سبقت لے کہ وہ روزہ بھی رکھے، وہ مریضوں کی عیادت بھی کرے، وہ مسکینوں کو کھانا بھی کھلائے، وہ مسلمانوں کے جنازوں میں شرکت بھی کرے، وہ جنت میں داخل ہوگا۔ جس کے اندر یہ اوصاف پیدا ہو جائے وہ جنت میں داخل ہوگا۔ اور یہ اوصاف کس کے اندر تھا؟ یہ ابو بکر تھے، یہ نبی کے صحابہ جن کے بارے میں نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے کہا کہ اگر میں کسی کو خلیل بنانے والا ہوتا تو وہ ابو بکر ہوتے۔ سارے امتیوں کا ایمان ایک طرف اور ابو بکر کا ایمان ایک طرف تھا۔ یہ ایمان اور یہ جذبہ تھا نیکی اور اطاعت کے معاملوں میں آگے بڑھنے کا۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے کہا جس کے اندر یہ اوصاف پیدا ہو جائے وہ جنتی ہے۔ آگے بڑھیے، جنگ تبوک کا موقع آتا ہے۔ یہی ابو بکر، جنگ تبوک جسے قرآن نے، اللہ رب العزت والجلال نے قرآن میں جسے ساعۃ العسرہ کہا۔ ساعۃ العسرہ کا مطلب ہوتا ہے تنگی کا وقت، تنگی کا وقت، مشکل کا وقت، ایسا وقت جب مسلمان ہر حساب سے پریشان تھے۔ نہ تو وہ وقت آب و ہوا راس آ رہی تھی، نہ تو لشکر مسلمانوں کے پاس ایسا تھا، نہ ان کے پاس لشکر تیار تھا۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ایسے موقع پر لوگوں سے ایک اپیل کر دی اپنے اصحاب سے، صحابہ کرام کی جماعت جو اس روئے زمین کی سب سے برگزیدہ جماعت تھی، جن سے اچھی اور نیک جماعت اس روئے زمین پر کبھی پیدا نہیں ہوئی۔ حضرت عبداللہ ابن مسعود کہتے تھے کہ ہؤلاء اصحاب محمد صلی اللہ علیہ وسلم كانوا ابر هذه الامة قلوبا، ان سے زیادہ نیک دلوں والا اس روئے زمین پر کوئی نہیں تھا۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام صحابہ اکرام سے مخاطب ہوتے ہیں اور کہتے ہیں کہ اس لشکر کو تیار کرنے میں حصہ لو، یہ مسلمانوں کے اوپر مشکل وقت ہے، لشکر کو تیار کرنے میں حصہ لو۔ یہی ابو بکر ہیں، یہی ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنا پورے گھر کا متاع لے کر حاضر ہو جاتے ہیں، پورے گھر کی پونجی، پورے گھر کی میں جو کچھ مال و دولت تھا سب لے کر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے حاضر ہو جاتے ہیں۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام گویا ہوتے ہیں، پوچھتے ہیں ما بقیت لہم، ان کے لیے کیا کیا چھوڑا، اپنے گھر والوں کے لیے کیا چھوڑا؟ ابو بکر کہتے ہیں کہ ابقیت لہم اللہ ورسولہ، میں نے اللہ اور اس کے رسول کے نام کے علاوہ کچھ نہیں چھوڑا، اللہ اور اس کے رسول کے نام کے علاوہ میں نے اپنے گھر میں کچھ نہیں چھوڑا۔ یہ ابو بکر، یہ ان کا ایمان ہے، یہ ان کی نیکی اور اطاعت میں حصہ لینے کا جذبہ تھا کہ سارے زندگی کا متاع جو کچھ بھی تھا سب لے کر نبی کے سامنے حاضر کر دیتے ہیں اور کہتے ہیں میں نے اللہ اور اس کے رسول کے نام کے علاوہ کچھ نہیں چھوڑا۔ ابو بکر، آپ کے بعد حضرت عمر آتے ہیں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں کہ گھر والوں کے لیے کیا چھوڑا؟ کہتے ہیں ابقیت لہم مثلہ، جتنا لے کر آئے اتنا ہی ان کے لیے چھوڑ کر آئے۔ حضرت عثمان آتے ہیں، حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت عثمان جو پیسے والے صحابی تھے جنہیں اللہ نے نوازا تھا، حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے پیسے کو کس طرح اس موقع پر خرچ کیا اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے بشارت کیا دی ان کو سنیے اور اندازہ کیجئے۔ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ آتے ہیں، پہلے 100 اونٹ لے کر آتے ہیں، مع اکبادھا، پورے تیاری کے ساتھ، جو لشکر میں جانے کے لیے جو اونٹ تیار ہو اس کو تیار کر کے لاتے ہیں۔ ساری روایات کو جمع کیا جاتا ہے تو پتہ یہ چلتا ہے کہ 100 نہیں، 200 نہیں، بلکہ 900 اونٹ، 900 اونٹ جو اس وقت عرب کا سب سے عظیم سرمایہ تھا، وہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے سامنے لے کر حاضر کر دیتے ہیں۔ 900 اونٹ، 100 گھوڑا، اور اسی پر بس نہیں بلکہ اس کے بعد 1000 دینار، 200 اوقیہ، یعنی 1000 دینار تقریباً 5.5 کلو سونا اور تقریباً 29.5 کلو چاندی لے کر نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے سامنے حاضر کر دیتے ہیں۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام سونے اور چاندی کے اس ڈھیر کو آپ کے گود میں رکھ دیتے ہیں۔ حضرت عثمان آپ چاندی کے سونے کے اس سکے کو اچھالتے ہیں، یقلبھا، آپ اچھالتے ہیں اور کہتے ہیں، حضرت عثمان کی طرف دیکھ کے کہتے ہیں ما ضل عثمان ما عمل بعد هذا اليوم، ما ضل عثمان ما عمل بعد هذا اليوم، کہ آج کے بعد
آج کے بعد حضرت عثمان جو بھی کر لیں، معاذ اللہ عثمان، حضرت عثمان کو ان کی کوئی بھی برائی نقصان نہیں پہنچا سکتی۔ یہ نبی کے صحابہ تھے، یہ ان کا جذبہ تھا نیکی اور اطاعت کے کاموں میں آگے بڑھنے کا، حصہ لینے کا، اس لیے کہ ان کے سامنے ہمیشہ یہ آیت تھی کہ آگے بڑھ رہے ہیں، کس کے لیے بڑھ رہے ہیں؟ اللہ نے فرمایا وَسَارِعُوا إِلَى مَغْفِرَةٍ مِّن رَّبِّكُمْ وَجَنَّةٍ عَرْضُهَا كَعَرْضِ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ۔ ان کے سامنے یہ آیت تھی کہ اللہ کے مغفرت کے لیے، اس جنت کو حاصل کرنے کے لیے اپنے مال کو لگا دو، اس جنت کے حصول کے لیے اپنی زندگی نچھاور کر دو۔ حضرت ابو بکر آتے ہیں، پورا مال و دولت لٹا دیتے ہیں، نچھاور کر دیتے ہیں اللہ کے راستے میں۔ حضرت عمر آتے ہیں، حضرت عثمان آتے ہیں، اتنی ایسی خدمت کرتے ہیں، تاریخ اس کی نظیر پیش کرنے سے قاصر ہے، تاریخ ایسی مثال پیش کرنے سے عاجز ہے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی زبان مبارک سے نکلتا ہے کہ ما ضل عثمان ما عمل بعد هذا اليوم، آج کے بعد حضرت عثمان جو بھی کریں ان کو ان کا وہ عمل نقصان نہیں پہنچا سکتا۔ یہ نبی کے صحابہ تھے، اور اس میں صرف بڑے بڑے صحابہ اکرام، ایسا نہیں کہ ابھی تک جو باتیں ہوئی، ایسا نہیں کہ صرف بڑے بڑے صحابہ اکرام جو خلفائے راشدین میں سے تھے ان لوگوں نے اس میں حصہ لیا، بلکہ صحابہ اکرام کی جماعت ایسی تھی کہ اس میں ایسے لوگ تھے، نیکی اور اطاعت کا جذبہ ان کے اندر ایسا تھا کہ جس میں ایک سے بڑھ کر ایک، ہر نے دوسروں کو پیچھے کرنے کے لیے کوششیں کی۔ امام بزار نے اپنی مسند میں ایک آیت کو ذکر کیا جس کا کہتے ہیں کہ جب اللہ رب العزت والجلال نے یہ آیت نازل کی، اللہ نے فرمایا من ذا الذی یقرض اللہ قرضا حسنا فیضاعفہ له اضعافا کثیرا۔ جب اللہ رب العزت والجلال نے یہ آیت نازل کی کہ جو اللہ کے راستے میں قرضہ دے گا، جو اللہ کے راستے میں قرضہ دے گا، اللہ اس کو بہت بڑھا کر دے گا، اللہ اس کو بہت زیادہ بڑھا کر دے گا۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس یہ آیت لے کر ایک صحابی آتے ہیں جن کا نام کیا ہوتا ہے؟ جن کا نام ہوتا ہے ابو الدحدہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس حاضر ہوتے ہیں۔ حاضر ہو کر کہتے ہیں حضرت ابو الدحدہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ کیا اللہ رب العزت والجلال ہم سے قرضہ چاہتا ہے؟ کیا اللہ رب العزت والجلال ہم سے قرضہ چاہتا ہے؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں کہ نعم، ہاں۔ ان کا ایک باغ ہوتا ہے، باغ بھی کوئی معمولی باغ نہیں ہوتا ہے جو بیکار ہو، یعنی زمین کوئی ایسی زمین نہیں ہوتی ہے جو بنجر ہو، بیکار ہو، پڑی ہوئی ہو تو چلو اس کو اللہ کے راہ میں لگا دیا۔ حضرت ابو الدحدہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ یہ باغ جس میں ابھی میں ہوں، یہ باغ اور اس میں جو کچھ ہے، اس باغ میں 1-2 نہیں، 100-200 نہیں بلکہ 600 کھجور کا درخت ہوتا ہے۔ حضرت ابو الدحدہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے کہتے ہیں کہ یہ باغ اور اس باغ میں جتنے پھل ہیں، جتنے پیڑ ہیں، سارے پیڑ کے ساتھ میں اس باغ کو اللہ کے لیے وقف کرتا ہوں، میں اس باغ کو سارے پیڑ کے ساتھ میں اللہ کے لیے وقف کرتا ہوں۔ بیان کرتے کہ ان کی بیگم، ان کے بچے جو اس باغ میں ہوتے ہیں، اپنی بیوی سے مخاطب ہوتے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ اخرجی فإنها أقرضت لله ورسوله، کہ نکل جاؤ اس باغ سے، میں نے اس باغ کو اللہ کے لیے قرضہ دے دیا ہے، میں نے اس باغ کو اللہ کے راستے میں قرضہ دے دیا ہے، نکل جاؤ۔ کہتے ہیں کہ بچے کے منہ میں کھجور ہوتا ہے، نکال دیتے ہو، کہتے ہیں آج سے یہ ہماری ملکیت نہیں ہے، آج سے یہ ہماری ملکیت نہیں ہے، آج سے میں نے اس کو اللہ کے لیے وقف کر دیا، میں نے اللہ کو بہترین قرضہ دے دیا۔ فإني أقرضت لله ورسوله، میں نے اللہ اور اس کے رسول کے لیے وقف کر دیا، اب اللہ اور اس کے رسول کی یہ ملکیت ہے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام ان کے اس عمل کی قدردانی کرتے ہیں۔ اللہ رب العزت والجلال کی جانب سے یہ بشارت دی جاتی ہے کہ کم من عذق، کتنے ایسے پیڑ ہیں، کتنے ایسے درخت ہیں جو پھلدار بھی ہیں، جو بڑے بھی ہیں، کم من مثمر ممتلئ فی الجنہ، کتنے ایسے درخت ہیں جو پھلدار ہیں، جن کے اندر پھل ہیں، جو بڑے ہیں، وہ حضرت ابو الدحدہ کا جنت میں انتظار کر رہے ہیں، وہ حضرت ابو الدحدہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا
جنت میں انتظار کر رہے ہیں. جب اللہ رب العزت والجلال دلوں کی کیفیت دیکھتا ہے کہ کس جذبے کے ساتھ اس عمل کو انجام دیا گیا ہے, اور رب ذوالجلال جو شکور ہے, جو قدرداں ہے, جو جانتا ہے کہ اس آدمی نے کس جذبے کے تحت اس کام میں حصہ لیا ہے, نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی جانب سے یہ اعلان ہوتا ہے کہ انہوں نے اتنا پیڑ اللہ کے راہ میں وقف کیا ہے, اس سے کئی گنا زیادہ, اس سے بہت زیادہ بہتر پیڑ اور درخت اور اس کے پھل ابو الدہدہ کے لیے جنت میں انتظار کر رہے ہیں. یہ صحابی رسول تھے, یہ ان کے دلوں کا جذبہ تھا. آج جب ہمیں کوئی چیز دینا ہوتا ہے کسی کو, یہ بڑی عام بلا ہے یا بڑی عام مصیبت ہے, خاص طور سے عورتوں کے اندر, کہ جب کچھ دینا ہوتا ہے جب تک اس کو بالکل اس کی روح نکال نہیں لیتے تب تک وہ کسی کو نہیں دیتے. مثال کے طور پر کسی کو کھانا دینا ہے, ابھی کھانا سامنے تازہ حاضر ہے, اس کو نہیں دیں گے, اس کو رکھیں گے پہلے فریج میں 2-3 دن, اس کی روح نکالیں گے, بالکل جب کوئی لائق نہیں بچے گا تب اس کو اٹھا کے فقیر کو دے دیا جائے گا, اس کو اٹھا کر تب فقیر کو دے دیا جائے گا. اللہ رب العزت والجلال نے فرمایا لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون. ایک آیت نازل کی اللہ رب العزت والجلال نے, فرمایا کہ تم نیکی اور اچھائی کو اسی وقت پا سکتے ہو, اسی وقت حاصل کر سکتے ہو, حتی تنفقوا مما تحبون, جو پسندیدہ چیز ہے, جو اچھی چیز ہے, اس کو اللہ کے راہ میں خرچ کرو. یہ نہیں کہ جو چیز ریجیکٹڈ ہے, جس کی کوئی قیمت نہیں ہے, جب وہ کوئی ہمارے فائدے کے لائق نہیں, وہ چیز بچی ہے اٹھا کر غریبوں اور مسکینوں کو دے دو. لیکن نبی کے صحابہ ایسے نہیں تھے, صحابہ کرام کی زندگی ایسی نہیں تھی. حضرت ابو طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سامنے جب یہ آیت پڑھی جاتی ہے, حضرت ابو طلحہ کہتے ہیں کہ ایسا معاملہ ہے کہ اللہ رب العزت والجلال اس عمل سے خوش ہوتا ہے کہ ہم اپنی پسندیدہ چیز اللہ کے راہ میں خرچ کریں. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں کہ ہاں, تمہارے نظر میں جو سب سے پسندیدہ, سب سے محبوب پراپرٹی ہے, دولت ہے تمہارے پاس, اس کو اللہ کے راہ میں خرچ کر دو, یہ اللہ پسند کرتا ہے. کہتے ہیں کہ میری فلاں جگہ کی زمین ہے, جس کا نام بھی حدیثوں میں آتا ہے کہ میں یہ زمین اللہ کے لیے وقف کرتا ہوں. نبی علیہ الصلوۃ والسلام تعجب میں پڑ جاتے ہیں, کہتے ہیں کہ بخ یا ابا طلحہ, ابو طلحہ ایسا مت کرو, ابو طلحہ ایسا مت کرو. جب وہ بزید ہوتے ہیں کہ نہیں میں یہ زمین اللہ کے لیے آپ کے حوالے کرتا ہوں, آپ جو چاہیں اس میں کریں. اللہ کے رسول کہتے ہیں کہ میں نے یہ زمین لے لی تم سے اور لے کر لوٹا دی. یعنی آپ ان کے جذبے کو سلام کرتے ہیں کہ وہ اپنی سب سے قیمتی پراپرٹی, سب سے قیمتی زمین اللہ اور اس کے رسول کے لیے دینے کے لیے تیار ہو جاتے ہیں. اللہ کے رسول کہتے ہیں کہ میں نے لیا, لیکن لے کے میں تمہیں لوٹا رہا ہوں, اس کو اپنے رشتہ داروں پر صدقہ کر دو. وہ کہتے ہیں وہ واپس لیتے ہیں اور لے کر اپنے رشتہ داروں پر صدقہ کر دیتے ہیں. یہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ایسی تربیت کی تھی, ان کی ایسی تربیت کی تھی, اس لیے کہ یہ نیکی اور اطاعت کے کاموں میں آگے بڑھنے کا جو جذبہ یہ بھرپور انداز میں ان کے اندر موجود تھا. لیکن آج ہمارا حال کیا ہے؟ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے اسی لیے کہا تھا کہ مجھے اس بات کا خوف نہیں ہے کہ تم لوگ آگے چل کر فقر و فاقہ میں مبتلا ہو جاؤ گے. میں اس بات سے نہیں ڈرتا کہ تمہارے اوپر مصیبتیں آئے گی مال کے سلسلے میں اور تم دین سے پھرنے لگو گے, بلکہ آپ نے فرمایا کہ مل فقر اخشى علیکم ولکن اخشى علیکم ان تبسط الدنیا کما بسطت علی من کان قبلکم فتنافسوها کما تنافسوا من قبل فتهلككم کما اهلكتهم. میں تم پر فقر و فاقہ کا خوف نہیں کھاتا, میں تم پر اس بات سے خوف نہیں کھاتا کہ تم فقیر ہو جاؤ گے, بلکہ میں اس بات سے خوف کھاتا ہوں کہ تمہارے لیے بھی دنیا ویسے ہی کھول دی جائے, دنیا کی نعمتیں تمہیں بھی ویسے ہی ملے جیسے کہ پہلے کے لوگوں کو ملی. فتنافسوها, تم بھی دنیا میں ویسے ہی مسابقہ کرنے لگو, ویسے ہی ایک دوسرے سے مقابلہ کرنے لگو جیسے کہ پہلے کے لوگوں نے مقابلہ کیا. لیکن انجام ان کا جو ہوا وہی انجام ان کا بھی ہوگا. فتہلککم, تمہیں بھی یہ دنیا کی اس ریس میں تمہیں بھی ہلاک ہونا پڑے گا جیسے کہ تم سے پہلے کے لوگوں کو ہلاک ہونا پڑا. جیسا کہ پہلے کے لوگوں نے جب آخرت کو بھلا کر دنیا میں مقابلہ کرنا شروع کر دیا تو انہیں بھی ہلاکت اٹھانا پڑا, ویسے ہی تمہیں بھی ہلاک ہونا پڑے گا. اور یہ آنکھ نہیں کھلتی ہے, یہ ایسا مقابلہ ہے جس سے آنکھیں نہیں کھلتی ہیں یہاں تک کہ جب ہم قبر میں پہنچ جاتے ہیں. اللہ نے کیا فرمایا؟ الہاکم التکاثر حتی زرتم المقابر, کہ اس زیادتی کی یہ چاہت ایک دوسرے سے
تمہیں سمجھ میں نہیں آ رہا ہے کہ ہم کر کیا رہے ہیں؟ جتنا بھی مال ملتا جائے، اگر 2 وادی سونے کی مل جائے تو بنی آدم کی صفت ایسی ہے، انسانوں کی اولاد کی صفت یہ ہے کہ لب تغا خالصا، تیسری بھی چاہے گا کہ تیسری وادی بھی مل جائے جو سونے سے بھری ہوئی ہو. حتی زرتم المقابر، اور آنکھ اسی وقت کھلتی ہے جب روح حلق تک پہنچ جاتی ہے، جب دیکھتے ہیں کہ یہ سارا مال و منال، یہ دولت و ثروت، یہ پراپرٹی، یہ جائیداد، یہ سب دھری کی دھری رہ جائے. اور جب روح حلق تک پہنچ جاتی ہے تو اولاد جس کو بنانے کے لیے پوری زندگی لگا دیا، یہ مال و دولت، یہ گھر بار جس کو سجانے کے لیے اپنی زندگی خرچ کر دی، سب پڑا ہوا ہے. لیکن سب ہوتے ہوئے بھی ایک فَإِذَا جَاءَ أَجَلُهُمْ لَا يَسْتَأْخِرُونَ سَاعَةً وَلَا يَسْتَقْدِمُونَ. جب اجل آ جاتی ہے، جب موت آ جاتی ہے تو پل بھر کی بھی ہم آگے اسے بڑھانے کی طاقت نہیں رکھتے. اور تب ہم سوچتے ہیں کہ کچھ آخرت کے لیے بھی کر لیے ہوتے، کچھ آخرت کو بنانے کے لیے بھی کوشش کر لیے ہوتے. حتی زرتم المقابر، جب قبر میں چلے جاتے ہیں یا جانے لگتے ہیں. حتی اذا بلغت التراقی وقیل من راق، جب روح حلق تک پہنچ جاتی ہے تب سوچتے ہیں سارا حربہ استعمال کر لیں، کوئی زندگی آگے بڑھ جائے. اللہ نے فرمایا کہ جب اجل آ جاتی ہے تو اس کے بعد آگے نہیں بڑھتی. اور جب قبر میں جاتے ہیں تب احساس ہوتا ہے کہ کچھ کر لیتے، کچھ آگے بھیج لیتے، کچھ آخرت کے لیے کام کر لیتے. اس مسابقہ سے اوپر اٹھ کر کچھ سوچتے، ایسا کام کرتے جہاں ریا و نمود کا شائبہ نہ ہوتا. اللہ کے لیے کچھ ایسا کام کرتے جو دائیں ہاتھ خرچ کرے اور جو بائیں ہاتھ کو پتہ نہ چلے. کچھ ایسا کام کرتے کہ ہمارے بغل میں بیٹھے ہوئے آدمی کو پتہ نہ چلے کہ ہم نے اللہ کے لیے کام کیا ہے. صحابہ کرام کا جذبہ نیکی اور اطاعت کے معاملوں میں ایسا تھا. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی تربیت ایسی کی تھی کہ اگر نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی زبان مبارک سے یہ حکم نکل جاتا کہ تم اللہ کے لیے، اس کے دین کے لیے نکل پڑو، تو وہ اپنی نئی نویلی دلہن تک کو چھوڑنے کے لیے تیار ہو جاتے تھے. اور یہ میں کوئی خیالی بات نہیں کر رہا ہوں، بلکہ صحابی رسول حضرت حنظلہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، شادی ہوتی ہے، شادی کے بعد پہلی رات اپنی نئی نویلی دلہن کو چھوڑ کر نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی پکار پر لبیک کہتے ہوئے نکل جاتے ہیں. نبی علیہ الصلوۃ والسلام جنگ کے بعد عجیب ماجرا دیکھتے ہیں کہ ان کو فرشتے نہلا رہے ہیں، فرشتے غسلے دے رہے ہیں. صحابہ اکرام سے مخاطب ہوتے ہیں، پوچھتے ہیں، بتلایا جاتا ہے کہ یہ ایسے صحابی ہیں جن کی شادی ہوئی تھی اور نئی نویلی دلہن چھوڑ کر آئے تھے. صحابہ اکرام میں ایسے لوگ تھے جنہوں نے اپنے گھر بار کی ناز و نعمت، اپنی پوری جوانی اللہ کے راہ میں خرچ کر دی. نیکی اور اطاعت کے معاملے میں ایسے سبقت کرتے تھے کہ ایک طرف گھر بار، ماں باپ کی پوری دولت ہے، پورا خاندانی وراثت ہے، لات مار دیتے ہیں، چھوڑ دیتے ہیں اللہ کے دین کے خاطر. اور حالت یہ ہوتی ہے کہ صحیح سے قبر میں جگہ بھی نہیں ملتی، صحیح سے قبر میں جگہ بھی نہیں ملتی. حضرت عبد الرحمن بن عوف حضرت مصعب بن عمیر کے بارے میں کہتے ہیں کہ قتل مصعب بن عمیر وهو افضل مني ولم يوجد له ما يكفن فيه اما ازار واما رداء. کہ حضرت مصعب بن عمیر جو پیسے والے صحابی تھے، جنہیں ناز و نعمت میں جنہوں نے آنکھیں کھولی تھی، لیکن موت آتی ہے تو ایسی موت کہ قتل مصعب بن عمیر ولم يوجد له ما يكفن فيه. حالت یہ ہوتی ہے کہ صحیح سے کفن نصیب نہیں ہوتا، اما ازار و اما رداء. ایک کپڑا ملتا ہے، ان غطی رأسه بدت رجلا، اگر سر ڈھاکا جاتا ہے تو پیر کھل جاتا ہے، اور پیر ڈھاکا جاتا ہے تو سر کھل جاتا ہے. یہ صحابہ اکرام کی زندگی تھی، یہ ان کا جذبہ تھا جن کی اتباع کرنے کی آج ہمیں ضرورت ہے. اور ایسا نہیں ہے کہ یہ صرف مال و دولت کے خرچ کرنے کے معاملے میں تھا، صرف مال و دولت کے خرچ کرنے کے معاملے میں نہیں تھا، بلکہ آپ کوئی بھی مثال لے لیجئے. آج جب کوئی رشتہ آتا ہے، کسی لڑکی کا رشتہ آتا ہے، تو آدمی ماحول ہم نے اتنا خراب بنا لیا ہے کہ ہم کیا دیکھتے ہیں؟ سب سے پہلی بات اکثر و بیشتر لوگوں کے نظر میں یہ ہوتی ہے کہ وہ لڑکا اچھی طرح سیٹ ہو، ویل سیٹ لڑکا ہو. اور یہی لڑکی بھی یہی چاہتی ہے عام طور سے کہ جس سے شادی ہو رہی ہے، شادی کے بعد اچھی طرح زندگی گزرے. نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے عہد میں جائیے، آپ کے زمانہ کو دیکھیے کہ اس وقت لوگ کیسے تھے. امام مسلم رحمہ اللہ نے اپنے مسلم میں ایک واقعہ ذکر کیا ہے مختصراً، جس کو امام احمد نے اپنی مسند میں لمبا ذکر کیا ہے. کہتے ہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں ایک بڑے عام سے معمولی آدمی تھے،
بڑے معمولی آدمی تھے جن کی نہ تو شکل و صورت تھی، نہ سماج اور سوسائٹی میں کوئی اسٹیٹس تھا، کوئی رتبہ تھا، نہ کوئی ویلو تھا، جن کو صحابہ اکرام جلیبب کہتے تھے. جلیبب کہتے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک صحابی سے کہا کہ اپنی لڑکی کی شادی کر دو ان سے، اپنی لڑکی کی شادی ان سے کر دو. وہ آدمی حیرت میں پڑ جاتے ہیں، پہلے یہ سوچتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے خود شادی کرنے کا عزم کیا ہے. خوش ہوتے ہیں کہ نبی کے سے میری بیٹی کی شادی ہو جائے. کہتے ہیں ہاں نبی سے میری بیٹی کی شادی ہو جائے، اس سے بڑا شرف کیا ہے. لیکن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں کہ ہذا جلیبب، میں اس جلیبب کی بات کر رہا ہوں، اس سے اپنی بیٹی کی شادی کر دو. وہ آدمی پریشان ہو جاتے کہ یہ جلیبب. کہتے ہیں میں اس لڑکی کے ماں سے اپنی بیگم سے پوچھ کے جواب دوں گا کہ کرنا کیا ہے. جاتے اپنی بیگم سے جا کے کہتے ہیں کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے تمہارے بیٹی کے لیے، ہماری بیٹی کے لیے ایک رشتہ بھیجا ہے، ایک رشتہ بھیجا ہے. وہ عورت خوش ہوتی ہے کہ اللہ کے نبی نے رشتہ بھیجا ہے، ضرور اچھا رشتہ بھیجا ہوگا. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے رشتہ بھیجا ہے تو اچھا آدمی دیکھ کر بھیجا ہوگا میری بیٹی کے لیے. کہتی کون ہے؟ وہ عورت پوچھتی ہے اس کی ماں کی کون آدمی ہے، کس کا رشتہ میری بیٹی سے بھیجا ہے. وہ آدمی کہتے ہیں کہ جلیبب. نام سنتے ہی اس عورت کا پارا 7ویں آسمان پر چڑھ جاتا ہے. کہتی ہے اہذا جلیبب، اہذا جلیبب، یہ جلیبب، یہ جلیبب. یعنی اشارہ یہ ہوتا ہے کہ یہ آدمی نہ تو اس کے پاس، یعنی یہ آدمی نہ تو جن کے پاس شکل و صورت تھی، نہ سماج میں کوئی رتبہ تھا، نہ مال و دولت تھی، اس آدمی سے ہم اپنی بیٹی کی شادی کر دیں. کہتی ہے اللہ کے رسول کو واضح انداز میں منع کر دیجئے کہ اگر آپ کو شادی کرنا ہے تو ہم آپ سے اپنی بیٹی کی شادی کریں گے، لیکن یہ جہاں تک ان کی باتیں، ان سے ہم اپنی بیٹی کی شادی نہیں کریں گے. سارا معاملہ ہوتا ہے وہ لڑکی جو پردے کے پیچھے سے آواز سن رہی ہوتی ہے، سارا ماجرا سن رہی ہوتی ہے کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے میرے لیے ایک رشتہ بھیجا ہے، اور یہ رشتہ بھیجنے والے خود نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات مبارکہ ہے، جو اپنے کسی صحابی سے رشتہ بھیج رہے ہیں. اپنی ماں سے مخاطب ہوتی ہے اور کہتی ہے کہ معاملہ کیا ہے. ماں کہتی ہے کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے رشتہ بھیجا ہے تمہارے لیے، لیکن وہ رشتہ کون ہے؟ وہ اس آدمی سے. وہ عورت کہتی ہے، وہ لڑکی کہتی ہے کہ اتردون عمل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے رشتہ بھیجا ہے تو کیا آپ لوگ اس رشتے کو ٹھکراؤ گے؟ آپ لوگ اس رشتے کو ٹھکراؤ گے؟ وہ لڑکی کہتی ہے کہ نبی نے جب رشتہ بھیجا ہے تو ہم اس سے شادی کرنے کے لیے تیار ہیں. اللہ اکبر. یہ جذبہ تھا کہ نبی کے بات پر، نبی کی بات کو کاٹا نہیں جائے گا، چاہے ظاہری طور سے جتنا بھی یہ لگ رہا ہے کہ زندگی آگے اچھی نہیں گزرے گی، لیکن اس میدان میں ایسی برکت ہے. نبی علیہ الصلوۃ والسلام اس لڑکی کے جذبے کو سلام کرتے، اس کے لیے دعا کرتے اور کہتے ہیں کہ اللہم یا اللہ صب علیہ الخیر صبا ولا تجعل عیشھا کدا، کہ اللہ تو اس عورت پر، اس لڑکی پر خیر کی بارش کر دے، خیر کا دروازہ کھول دے. ولا تجعل عیشھا کدا، اس کی زندگی کو کبھی بھی تنگ مت کرنا، کبھی بھی اسے تنگی اور مصیبت میں مت ڈالنا. بیان کرتے امام ذہبی کہ مدینہ میں اس سے زیادہ، اس عورت سے زیادہ خرچ کرنے والی کوئی عورت نہیں تھی. اللہ نے اتنا نوازا کہ وہ بڑھ چڑھ کر اللہ کے راستے میں خرچ کرتی تھی، اور اس سے زیادہ کوئی خرچ کرنے والا نہیں تھا. اور یہی جلیبب جس کو کہا یہ جاتا تھا کہ اہذا جلیبب، نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ جنگ کرتے ہیں. میدان کارزار میں ایک جنگ کے موقع پر شہادت مل جاتی ہے، ایک جنگ کے موقع پر شہادت مل جاتی ہے. نبی علیہ الصلوۃ والسلام صحابہ اکرام سے پوچھتے ہیں، کہتے ہیں کہ ذرا دیکھو کس کی موت ہوئی ہے، کون کون شہید ہوئے. لوگ بتلاتے ہیں کہ یہ شہید ہوئے. اللہ کے رسول پھر کہتے ہیں کہ دیکھو کون شہید ہوئے. پھر بیان کیا جاتا ہے کہ فلاں آدمی شہید ہوئے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا اشارہ کچھ اور تھا. آپ کہتے ہیں دیکھو کون شہید ہوا ہے. صحابہ اکرام بتلاتے ہیں کہ یہ جلیبب بھی شہید ہو گئے، یہ جلیبب بھی شہید ہو گئے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں کہ یہ قتل سبع ثم قتل. آپ یہ جملہ اپنی زبان مبارک سے 4 مرتبہ واضح کرتے ہو، کہتے ہیں کہ یہ دیکھو اس نے 7 آدمی کو مارا ہے. تم اسے معمولی سمجھتے تھے،
اس نے 7 آدمی کو مارا ہے، 1 2 نہیں بلکہ 7 کو، ثم قتل، پھر شہید ہوئے۔ اس کے بعد صحابہ اکرام بیان کرتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اس معمولی سے آدمی کو جسے شرف صحابیت نصیب تھی، اس حضرت جلیبیب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اپنے بازو کا سہارا دیتے ہیں، بازو کا سہارا لے کر بیٹھ جاتے ہیں، آپ کی آنکھوں سے آنسو جاری ہے۔ صحابہ اکرام دیکھتے ہیں، رونے لگتے ہیں اور کہتے ہیں کہ بڑے بڑے صحابہ اکرام تمنا کرتے ہیں کہ کاش کہ آج اس معمولی سی آدمی کی جگہ میرا سر ہوتا نبی کے بازو میں، میرا سر ہوتا نبی کے بازو میں۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام اپنے بازو کا سہارا دے کر حضرت جلیبیب کو بیٹھائے رہتے ہیں، یہاں تک کہ قبر کھودی جاتی ہے اور اس قبر میں آپ کو اتار دیا جاتا ہے۔ یہ جذبہ تھا، یہ اطاعت کا جذبہ تھا، اطاعت کو حاصل کرنے کا جذبہ تھا۔ اور یہ وہ لوگ تھے جن کے بارے میں اللہ رب العزت والجلال نے فرمایا انہم کانوا یسارعون فی الخیرات ویدعوننا رغبا ورہبا، یہی وہ لوگ ہیں، ایسے ہی وہ لوگ ہیں جو نیکی اور اطاعت کے کاموں میں بڑھ چڑھ کر حصہ لیتے تھے اور خوف کے ساتھ، امید کے ساتھ مجھے پکارتے تھے۔ اور یہ صرف صحابہ کی جماعت نہیں بلکہ تابعی بھی ایسے ہی تھے۔ حضرت عامر بن عبداللہ بن زبیر جن کے بعد میں اپنی بات ختم کروں گا، کہ حضرت عامر بن عبداللہ بن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو تابعی ہیں، جذبہ دیکھیے نیکی کرنے کا۔ آج ہم صحیح سالم بیٹھے ہوئے ہیں، اذان ہو رہی ہے، کہتے ہیں بعد میں پڑھ لیا جائے گا۔ یہ تو میں اچھے لوگوں کی بات کر رہا ہوں جو کہتے ہیں ہم بعد میں پڑھ لیں گے۔ بہت سارے ایسے لوگ ہیں جن اذان ہوتی رہے، نماز ہوتی رہے، پورا ہفتہ گزر جائے گا لیکن مسجد میں جانے کی توفیق نہیں ہوتی ہے۔ یہ محرومی ہے اللہ رب العزت والجلال کی جانب سے، توفیق کی محرومی ہے۔ اور دوسری طرف یہ صحابہ و تابعین کی جماعت حضرت عامر بن عبداللہ بن زبیر کے بارے میں امام ذہبی کہتے ہیں، ان کی سیر میں ان کی سوانح جہاں ذکر کرتے ہیں، کہتے ہیں کہ آخری وقت چل رہا ہے، ٹھیک طرح سے ابھی نزع کی کیفیت شروع ہو گئی ہے لیکن باتیں سمجھ میں آ رہی ہے۔ ابھی اذان کی آواز سنتے ہیں، حضرت عامر بن عبداللہ بن زبیر اذان کی آواز سنتے ہیں اور اس لوگوں سے کہتے ہیں کہ احملونی الی المسجد، مجھے مسجد لے چلو، مسجد کی طرف مجھے لے کر چلو۔ لوگ کہتے ہیں کہ ابھی آپ یہیں پہ نماز پڑھ لیجئے، مسجد جانے کی ضرورت نہیں ہے۔ کہتے ہیں میں مؤذن کی پکار کو سن رہا ہوں، اللہ رب العزت والجلال آواز دے رہا ہے، بلا رہا ہے اپنے گھر کی طرف، کیا میں اس کی پکار کو قبول نہ کروں؟ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے یہ تابعی بزد ہوتے ہیں، لوگ انہیں لے کر مسجد میں جاتے ہیں اور یہ مسجد میں جانا اور یہ نماز زندگی کی آخری نماز ثابت ہوتی ہے۔ جاتے ہیں سجدے میں اور روح پرواز کر جاتی ہے۔ یہ نبی کے صحابہ تھے، یہ تابعین تھے، یہ وہ لوگ تھے جنہوں نے نیکی اور اطاعت کے معاملوں میں حصہ لیا، مسابقہ کیا، دوسرے کو پیچھے چھوڑنے کے لیے کوششیں کی۔ اور دوسری طرف ہمارا معاشرہ اور سماج جس میں ہم جی رہے ہیں اور جس کو ہم بڑا اچھا سمجھتے ہیں، ہم اللہ رب العزت والجلال سے یہی دعا کرتے ہیں کہ بار الہ نیکی اور اطاعت کا یہ میدان جس میں ہم کافی پیچھے ہیں، تو اس میدان میں ہمیں آگے بڑھنے کی توفیق نصیب فرما دے۔ بار الہ ہمارے دلوں کی اصلاح فرما دے، دلوں میں اپنی محبت پیدا کر دے، اپنے نبی کی محبت پیدا کر دے، اپنے دین کی محبت پیدا کر دے۔ ہمارا جب اس دنیا سے جانے کا وقت آئے تو آخری کلمہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم، سبحان ربک رب العزۃ عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔